یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، فرق تو وہی ہے جیسے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں نا، گھر میں چوری ہوتی ہے، گھر میں آگ لگتی ہے، تو اس وقت جو ہم کہتے ہیں نا کہ اے پولیس والوں ہماری مدد کرو، اے آگ بجھانے والوں ہماری مدد کرو، اور اے اللہ ہماری مدد فرما، وہاں پر جو فرق ہے وہی فرق یہاں پر بھی ہے۔ کون سا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے، بات یہی ہے کہ یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تبھی جا کے میں ان سے مدد مانگ رہا ہوں، یعنی ان کو خدا نے یہ طاقت دی ہے، اور خدا سے جب مدد مانگی جاتی ہے وہاں پہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت اپنی ہے، اسے کسی کو اس نے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی، ان کو خدا نے دی ہے۔ اب مثال کے طور پر آگ بجھانے والوں کو یہ بجھانے پر قدرت یہ خدا نے دی، جیسے انہیں پانی پہ قدرت ہے، وہ پانی مار کر آگ کو بجھا سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک قدرت ہے نا، ان کے پاس یہ اختیار ہے، یہ اختیار ان کو خدا نے دیا، تبھی جا کے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم ان کو بول رہے ہیں فائر بریگیڈ والوں تم خدا ہو تو ہماری آگ بجھا دو، نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں بولتے۔ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا نے اختیار دیا ہے، بھلے ہم اس وقت الفاظ سے یہ سب نہیں کہتے، لیکن آٹومیٹیکلی یہ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ خدا کے دیے سے کرتے ہیں، ان کو یہ طاقت کس نے دی؟ جیسے کبھی میں آپ کو اس میں یہی کہ غریبوں کی مدد کرو کہتے ہیں نا، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی شادی کرواؤ، یتیم بچوں کی مدد کرو، اور پھر کہ یا اللہ ان بچوں کی مدد فرما، ان یتیم بچوں کے حال پر رحم فرما۔ تو جو یہاں پہ فرق ہے وہ یہاں پر آپ کے سوال میں بھی فرق ہے کہ جب آپ کسی سے یا ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ان غریبوں کی مدد فرما، ہم غریبوں کی مدد فرما، پھر ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں، مائک لے کے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے ان غریبوں کی مدد کیجیے، وہاں پہ تو بندوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ وہی کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں خدا نے دیا ہے، اللہ کے دیے سے ان غریبوں کو دو، اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے، جو تمہیں دیا ہے، اس میں سے ان غریبوں کی مدد کرو۔ اور جب خدا کو مانگ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدایا تجھے کسی نے دیا ہے تو اس میں سے دے، نہیں، بلکہ خدا کو حقیقی مددگار جان کر مجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ حقیقت میں تو ہی دینے والا ہے۔ اور جب بندے سے مانگتے ہیں وہاں پہ ذہن ہوتا ہے کہ انہیں خدا نے دیا ہے، اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں ہمارے معنی مفہوم تو ظاہر سی بات یہ ہوتے ہیں نا کہ خدا نے تمہیں دیا ہے، تم اس میں سے فلاں فلاں حقدار کو بھی دو، فلاں فلاں جو ہے وہ کمزور کو بھی دو۔ ڈاکٹر سے ہم جاتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں نا کہ کسی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں لے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم ہسپتال لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر کے سامنے کچھ کر دو یہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ ایک ہیلپ ہی مانگ رہے ہیں نا، مدد مانگ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کو علم طب خدا نے دیا ہے، یہ حکمت جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے، کس طرح بندہ ٹھیک ہوگا۔ ہم ڈاکٹر کو خدا نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو خدا نے طاقت اور صلاحیت دی ہے۔ اور وہی معاملہ جب یہاں پر دنیاوی معاملات کے اندر ہمارے ذہن ہو، تو وہیں پر یہی معاملہ اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہے کہ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ خدا نے ان کو طاقت اور قدرت دی ہے، تبھی جا کے یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ بالکل ثابت شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی طاقت دی ہے۔ قرآن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق خود قرآن میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت 49 میں آپ دیکھیں گے، ارشاد فرمائے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی کی سی مورت بناتا ہوں، مٹی کی سی مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ خدا کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے، یہ اختیار ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں خدا کے حکم سے۔ تو یہ اختیار کس نے دیا ان کو؟ خدا نے دیا نا۔ اور قرآن کیا تھی، اس کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ تو جو وہاں پہ فرق ہے وہی آپ کے اس جملے میں بھی فرق ہے، کہ وہاں پہ یہی فرق ہے کہ خدا نے ان کو دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، اور مٹی کی سی مورت بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بھی بنتا تھا اور اڑنے والا پرندہ بنتا تھا، اس میں صفات بھی وہی پیدا ہو جاتی تھیں جو پرندے میں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پرندہ چلتا تھا بس شکل میں پرندہ تھا، نہیں، وہ اڑتا بھی تھا، یہ صفت بھی اس میں پائی جاتی تھی، فیکون طیرا باذن اللہ۔ تو جو وہاں پہ فرق ہے وہی یہاں پر بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب جو بندے ہیں ان کو بالکل یہ نہیں کہ معاذ اللہ بے بس بنایا ہے، ان کو اختیارات دیے ہیں، قرآن سے ثابت ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو درباری تھے، حضرت سیدنا
آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ، جن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تختہ بلقیس کون لائے گا؟ تو ایک جن نے عرض کی حضور میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا، یعنی ظہر سے پہلے پہلے. وہ ظہر کا وقت تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں. اور اس وقت حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ اٹھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ اس امت کے ولی تھے. وہ اٹھے اور عرض کی حضور میں لاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، اور لا کر رکھ دیا اتنا بڑا تختہ بلقیس. یہ طاقت اللہ نے اولیاء کو دی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کو اگر ایسی طاقت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو، اور وہ بھی حضور غوث پاک کو، کیسی طاقت ہوگی؟ اب اندازہ لگا لیں. اور یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ وصال کے بعد ان کے اختیارات سلب ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ختم نہیں ہوتے ان کے اختیارات. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سلب فرما لیے. یعنی جس سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا، تو یہی سمجھیے کہ اسے خدا نے اختیار دیا ہے. یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دلوا دیجئے. یعنی مثال کے طور پہ ہم اگر 100 مرتبہ دعا کریں اور ہمارے رزق میں ہم حرام شامل ہو تو وہ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ لیکن ظاہر سی بات ہے، اولیاء کرام یہ پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے لیے آپ یہ دلوا دیجئے، آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیجئے. تو ان کو خدا سمجھ کے نہیں ہو رہا کہہ رہے ہوتے، بلکہ یہ کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ خدا کے بارے میں مقبول ہے. ایک دعا کریں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم عام طور پہ کہتے ہی ہیں نا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب دعا کیجیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ ہماری نظر میں وہ نیک ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے بخاری میں کہ انہیں حدیث پاک یاد نہ رہتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی کہ مسجد میں جا کے 2 رکعت ادا کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ میں حدیث کثیر سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو حافظہ، نماز پڑھو یا یہ شرک ہو گیا، خدا سے مانگو. بلکہ ارشاد فرمایا، پورا ایک عمل وہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ چادر پھیلاؤ، پھر اس میں لپ ڈال دیا، جیسے ہم بولتے ہیں نا، یاد رکھیے جیسے ہم وضو کے وقت وہ پانی اٹھاتے ہیں اور چہرے پہ مارتے، اس طرح کا وہ، یعنی کہ پانی اس میں ڈال دیا، اس کو لپ برنا کہتے ہیں، اس کے مفہوم ہے. پھر فرمایا کہ سینے سے لگا لو. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک حدیث بھی نہیں بولا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار یہ تھا کہ احد پہ تشریف لے گئے، احد میں زلزلہ آ گیا، ٹھوکر ماری اور احد کا زلزلہ جاتا رہا، ختم ہو گیا. اس سے فرمایا کہ اثبت، ٹھہر جا احد، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو ایک ٹھوکر سے تو اس کا زلزلہ بھی دور کر دیا. یعنی اتنی بڑی، یعنی زلزلہ تو کون روک سکتا ہے؟ کہ سائنسی طاقت روک سکتی ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت ہی کہ روک دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار بنایا ہے. اس پر کئی ساری روایتیں، احادیث گواہ ہیں. اور یہی ہے کہ جیسے دیکھیں قیامت کے روز بھی تو مدد کریں گے ہی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کی مصیبتیں سب سے بڑی مصیبت ہیں، جب وہ دور کر سکتے ہیں تو دنیا کی مصیبتیں پھر کیا چیز ہیں. اور ہم کیا تصور یاد رکھیے گا، تصور یاد رکھیے گا ہمارا یہ نہیں کہ یہ خدا ہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے محبوب ہیں، خدا نے ان کو دیا ہے. یہ بالکل فرق اس میں یاد رکھیے گا. جیسے عام بندوں کو خدا نہیں دیا ہے وہ مدد کر رہے ہیں، تو اپنے محبوبوں کو بھی خدا نہیں دیا ہے. وہاں پر اگر یہ مانتے تو وہاں پہ کیوں شرک ہوگا، وہاں پہ کیوں غلط ہوگا. تو مدد مانگنا جو ہے نا، یاد رکھیے گا، اگر یہ شرک ہے تو پھر عام بندے سے مانگنا بھی شرک ہے، پھر کسی اور سے مانگنا بھی شرک ہے. اور اگر شرک نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے، ہم عام بندے سے بھی مدد مانگتے ہی ہیں نا روزانہ. ماں بچے کو کھانا پیش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، وہ بچے کی مدد ہے. آپ کے سامنے بنا بنایا کھانا آتے ہے، وہ آپ کی مدد ہے نا. یہ بھی تو مدد ہے. باپ اتنی محنت کرتا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کو پال رہا ہے، آپ کو کھلا پلا رہا ہے، کپڑے لاتا ہے، کچھ نہیں کر، وہ آپ کی مدد کر رہا ہے. تو یہ مدد کا نظام تو پورے کائنات میں پھیلا ہوا ہے، کون اس سے بچا ہوا ہے. اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا نے دیا ہے، نہ کہ ہم مخلوق کو خدا سمجھتے ہیں.